جو زندہ رہنے دے، لقمے کا محتاج ہو، کھانے کا محتاج ہو، پانی کا محتاج ہو، جو سوتا بھی ہو اور جو اولاد بھی رکھتا ہو، اور یہ ایسا شخص اللہ ہو سکتا؟ مرزا قادیانی اللہ کا بدترین گستاخ ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میرے خواب میں دیکھا میں اللہ ہوں، کہتا ہے میں نے یقین کر لیا میں اللہ ہوں۔ انسانوں میں سے بولیے کوئی آدمی اللہ ہو سکتا ہے؟ اللہ ایک ہی ہے، کوئی اور اللہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو خود کلمے کا انکار ہے، کلمے کی نفی ہے۔ پھر دوسری جگہ دجال خبیث کہتا ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں، کہتا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ مجھے بتائیے اللہ کی اولاد ہے؟ اللہ کی اولاد ہے؟ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم یولد، اللہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر بھی کف کہتے ہیں برابری کو، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی اولاد نہیں۔ مرزا قادیانی اس لیے بھی کافر ہے، وہ اللہ کے لیے اولاد کا قائل ہے، اور اللہ کا قرآن سورہ اخلاص اس چھوٹی سی صورت میں، مختصر سی صورت میں، سبحان اللہ، اللہ نے اپنی ذات کا کیسا شاندار تعارف کرایا۔ کوئی ہم سے پوچھے نا کہ تم جو اللہ کو مانتے ہو اللہ کا تعارف کیا ہے، ہمیں لمبے چوڑے دلائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سورہ اخلاص پڑھ کے سنا دیں، اس میں اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ وہ سورت ہے اس میں اللہ نے خود اپنا تعارف کرایا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم یولد، اللہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر بھی، بولیے اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی اس لیے بھی گستاخ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، حالانکہ اللہ کی اولاد کوئی نہیں۔ نمبر 3، مرزا قادیانی اللہ کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا کأن اللہ نزل من السماء، وہ میرا بیٹا کیا تھا؟ گویا کہ اللہ آسمان سے اتر آیا ہے۔ تو جب مرزا قادیانی اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ وہ اللہ ہے، تو یہ تو خبیث اللہ کا باپ بنا، اللہ کا باپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ مسلمانوں، ہماری مرزائیوں سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، مارکیٹ کی لڑائی نہیں ہے، دکان کی لڑائی نہیں ہے، پلاٹ کی جنگ نہیں ہے، مالی مفادات کی جنگ نہیں ہے۔ ہم مرزا غلام قادیانی اور مرزا غلام قادیانی کو ماننے والوں کے خلاف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی یہ تحریک اسی لیے ہے کہ مرزا قادیانی پہلے درجے اللہ کا گستاخ ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے، خود اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کا باپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ایک جگہ کو خبیث کہتا ہے کہ میں اللہ کی بیوی ہوں، اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسلامی قربانی صفحہ نمبر 13، اس پر مرزا قادیانی باقاعدہ اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مجھے بتائیے، فرعون کافر تھا، نمرود کافر تھا، اور شیطان بھی کافر ہے، لیکن دنیا کے ان بڑے بڑے کافروں نے جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ تو کیا، لیکن فرعون، نمرود اور ان شیطان، ان بدماشوں میں سے، کافروں میں سے کسی نے اللہ پر ایسا گندا الزام نہیں لگایا ہے، ایسا گستاخی والا الزام نہیں لگایا ہے جو مرزا قادیانی نے لگایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مرزا قادیانی فرعون سے بڑا کافر ہے، مرزا قادیانی شیطان سے بڑا کافر ہے، مرزا قادیانی نمرود سے بڑا کافر ہے۔ اس لیے مرزا قادیانی اور مرزائیوں سے ہمارا کبھی سمجھوتا ہو سکتا، مرزائیوں سے کبھی صلح ہو سکتی، مرزائیوں کے ساتھ کبھی ہمارا کمپرومائز ہو سکتا؟ مرزائیوں سے ہماری دشمنی ہے، اور اس لیے دشمنی ہے کہ مرزا قادیانی اور قادیانی جماعت اللہ کی گستاخ ہے، اللہ کی توہین کرنے والی ہے، اور جو شخص اللہ کی گستاخی اور اللہ کی توہین کرنے والا ہو، بولیے ایسا شخص کبھی مسلمان ہو سکتا؟ بولیے ایسا شخص مسلمان ہو سکتا؟ اور نبیوں نے تو بڑے دور کی بات ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستو، مرزا قادیانی کے حوالہ سے یہ بات یاد رکھیں کہ مرزا قادیانی
بدترین گستاخی کرتا ہے اللہ کی۔ اور پھر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے میرے نبی کی ختم نبوت پر حملہ کر کے مرزا قادیانی نے میرے اور آپ کے نبی کی توہین کی ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 105 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال یہ ہے، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو میری ختم نبوت کو ایک مثال سے سمجھو۔ سبحان اللہ، ایک مثال وہ ہے جو ہمارا کوئی استاد سبق پڑھاتے ہوئے مثال دے، ٹیچر مثال دیتا ہے، پروفیسر مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہے۔ میں کیوں نہ قربان جاؤں، میرے نبی نے اپنی ختم نبوت کے عقیدے کو مثال سے سمجھایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور دوسرے نبیوں کی مثال یوں ہے جیسے ایک آدمی مکان بناتا ہے، ایک اینٹ رکھتا ہے، پھر دوسری اینٹ رکھتا ہے، تیسری اینٹ رکھتا ہے، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ وہ مکان تعمیر ہو جاتا ہے، وہ عمارت کمپلیٹ ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ الا موضع لبنہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ جاتی ہے۔ دیکھنے والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کیا خوبصورت مکان بنایا ہے، لیکن کاش یہ ایک اینٹ بھی رکھ دی جاتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا تلک اللبنہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا سنو اللہ نے وہ آخری اینٹ نبوت کے محل کی مجھ محمد کریم کو بنایا ہے، اور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں نے اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ اور یہ پھر بھی آج میری امت کا، رسول اللہ کی امت کا، آج ہمارا مسلمان غریب مزدور مرزائیت کی طرف جاتا ہے، مستری مرزائی ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی مستری اور مزدور کو تو مرزائی ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ان کو تو اللہ کے نبی کی مثال وہ دی ہے جو روزانہ مستری تعمیر کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، مکان بناتا ہے۔ ارے جس طرح مکان بن جائے، مکان بننے کے بعد اس میں مزید تعمیر کی کوئی گنجائش بولیے، مزید تعمیر کی گنجائش، بلکہ کہتے ہیں مکان جب بن جائے نا، اندر جو روڑے پڑے ہوئے نا، پتھر پڑے ہوں، ان کو بھی اٹھا کر باہر کوڑے پر پھینک دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی روڑا ہے، مرزا قادیانی کیا ہے؟ وہ روڑا ہے، وہ پتھر ہے، اب اس کو اٹھا کے کوڑے پر پھینکنا چاہیے۔ مرزا قادیانی جیسے انگریزی نبی کی نبوت کے محل میں بولیے قطن کوئی گنجائش ہے؟ بولیے قطن کوئی گنجائش ہے؟ ارے محل مکمل ہو گیا، عمارت مکمل ہو گئی، نالی سے گندا کیچڑ اٹھا کے اور اینٹ لگا کے مین دروازے پہ اور گیٹ کے ساتھ لگا دیا جائے تو کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ مرزا قادیانی گندی نالی پر کیچڑ ہے، اب مرزا قادیانی اور اس کی انگریزی نبوت کو نبوت کے شاندار محل پہ برداشت کرا۔ بلکہ میں نے تو پچھلے دنوں کو ہاٹ میں کہا جیسے ایک مکان بن جائے، خیر آپ تو یہاں کے دیندار لوگ ہیں، ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہیں، ہمارے ہاں پنجاب میں عام طور پہ ایمان کے لحاظ سے کمزور لوگ ہوتے ہیں، تو وہ مکان بنا کے وہ جو ہے نا ٹوٹی سی کالی اور پرانی ہنڈیا لٹکا دیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نظر نہ لگے۔ تو میں نے کہا کہ مرزا قادیانی تو اگر تھوڑا ہوا نے ماتا ہوا نے کٹوائے دا، مرزا قادیانی تو نبوت کے شاندار محل کے ساتھ اگر تھوڑا ماتا ہوا نے کٹوائے دا، نبوت کے محل کے ساتھ ہم یہ کالی اور ٹوٹی ہوئی ہنڈیا اور کٹوائے برداشت کر، اور یہ وہی مرزا قادیانی کی ٹوٹی ہوئی کٹوائے ہم برداشت کر، یہ کالی ہنڈیا ٹوٹی ہوئی پرانی ہنڈیا نہیں برداشت کریں گے، اس کو کھانا ہے اور نبوت کے محل کی شان بچانی ہے، ختم نبوت کی پاسبانی کرنی ہے، مصطفیٰ پاک کی ختم نبوت کا پہرا لینا ہے۔ ہمارے روشن خیال اللہ جاتے ہیں، آ کر کہیں گے مولوی صاحب مرزائی کی بات تو سن لو، کیوں سن لے؟ تو گھر میں بیٹھا ہو، پاس سے اگر ایک آدمی گزرے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹا کے کہے دستا پلارم، ہاں جی میں تیرا باپ ہوں، کیا اس کی بات سن لیں گے؟ نہیں، اس سے کہیں گے میرا باپ میرے گھر میں موجود ہے، ماں موجود ہے، باپ موجود ہے، میرے بہن بھائی موجود ہے، بکواس کرتا ہے، کھینچ کے تھپڑ منہ پر لگائے گا۔ ارے کس طرح سے باپ کے بعد باپ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، مصطفیٰ پاک کے بعد نبی اور مصطفیٰ بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔